ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلی جمعۃ المبارک کی کچھ نشستوں سے ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت پر بات کر رہے ہیں اور سورہ انبیاء کی معروف آیت کریمہ جس میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس آیت کریمہ کے حوالے سے ہماری کچھ نشستیں ہو چکی ہیں۔ آج پھر ہم اسی کے تناظر میں اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے کہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا سوائے اس کے کہ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو آپ کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے سب جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا۔ آج بالخصوص جس پہلو پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر آپ کی ذات کو رحمت بنانے کی بھی بات کی، پھر جمع کا صیغہ استعمال کر کے اس انداز کو اور تقویت عطا کی، اور پھر نفی اور اثبات والا انداز اپنا کر باری تعالیٰ نے حصر پیدا کر کے کہا کہ کائنات کے اندر اگر میری رحمت کا کوئی مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو میں نے جس ہستی کو اپنی رحمت کا مظہر بنا کر بھیجا ہے، بلکہ رحمت کا مظہر ہی نہیں، جس ہستی کو اپنی سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے، فرمایا اس ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بالخصوص اس آیت کریمہ کے آخری کلمات آج جن پر ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ نے اینڈ یہاں پر کیا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کا لفظ استعمال کر کے باری تعالیٰ در حقیقت بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں نے کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور یہ عالمین کا لفظ وہی ہے جو باری تعالیٰ نے خود اپنی ربوبیت کے ساتھ جوڑ کر جس کا اعلان کیا، جیسے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کریمہ ہے جس میں ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے۔ اور جو عالمین کا لفظ باری تعالیٰ نے وہاں استعمال کیا ہے وہی عالمین کا لفظ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شان رحمت کے لیے استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں، کائنات کے جس جس ذرے کا میں رب ہوں اسی ذرے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا۔ تو گویا جہاں جہاں تک خدا کی ربوبیت کا دائرہ ہے وہاں تک کمری والے آقا کی شان رحمت کا دائرہ ہے۔ اور پھر اس معنی کو مزید تقویت عطا کرنے کے لیے باری تعالیٰ نے آگے جو خاص ایک حرف استعمال کیا ہے وہ ہے للعالمین۔ اس کی دو صورتیں ہو سکتی تھیں، باری تعالیٰ یوں بھی فرما سکتے تھے کہ رحمتم بالعالمین، مگر باری تعالیٰ نے با استعمال نہیں کیا، فرمایا رحمتن للعالمین۔ اس پر حضور شیخ الاسلام نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، فرمایا با مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یہ حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے جس کے کئی معنی ہیں۔
مگر ایک معنی اگر یہاں پر با استعمال ہوتا تو جس معنی میں وہ استعمال ہو سکتا تھا وہ ایک معنی ہے بادیت۔ اس کی میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں کہ جب با استعمال ہوتا نا تو یہ فرمایا جاتا رحمتم بالعالمین، تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ محبوب ہم نے آپ کو سب جہانوں کے لیے نہیں، عالمین کے بعض طبقات کے لیے، بعض لوگوں کے لیے، بعض اشیاء کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اس میں بعضیت کا معنی آ جاتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ایک جگہ پر آتا ہے جو وضو کا حکم جس آیت کریمہ میں آیا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، اور آگے کلمات ہیں وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو۔ تو یہ جو ہے نا برؤوسکم، رؤوس کے ساتھ با استعمال ہوا ہے، یہ با بتا رہا ہے کہ سارے سر کا مسح کرنا فرض نہیں ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سر کا مسح کرتے ہیں تو پورے سر کا مسح نہیں کرتے۔ یہ با بعضیت پر دلالت کرتا ہے کہ سر کے کچھ حصے کا بھی مسح کر لیا تو وہ مسح کا حکم پورا ہو گیا۔ یہ با کا معنی ہے، مگر باری تعالیٰ نے با استعمال نہیں کیا بلکہ با کی بجائے لام استعمال کیا۔ لام بھی حروف جارہ میں سے ایک حرف ہے، یہ 22 مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، اور ان میں سے 2 معنی جو یہاں پر صادر آتے ہیں اس کا میں ذکر کروں گا، مگر پہلی بات جو بتا رہا ہوں کہ باری تعالیٰ نے با کی بجائے لام استعمال کر کے یہ بتا دیا کہ محبوب ہم نے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کے لیے سراپا رحمت بنا کر دیا۔ فرمایا جس جس شے پر بھی عالم کا اطلاق ہوتا ہے اور جو بھی عالمین کے دائرے میں شے آ جاتی ہے، فرمایا ان میں سے بعض کے لیے نہیں کہ بعض کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ سب جہانوں کے ہر ذرے کے لیے آپ کو میں نے سراپا رحمت بنا دیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ادھر بھی باری تعالیٰ نے اسی طرح اپنی بات جب کی تو یہی عالمین کا لفظ، فرمایا کائنات کے جس ذرے کا میں رب ہوں اسی کائنات کے ذرے کے لیے میں نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا دیا۔ اب یہ جو لام استعمال ہوتا ہے تو لام 2 معنی ہیں جو یہاں پر صادر آتے ہیں، ایک لام ہوتا ہے استحقاق کے لیے اور دوسرا لام ہوتا ہے ملکیت کے لیے۔ یہ 2 معنی ہیں جو یہاں پر لام کے صادر آتے ہیں۔ استحقاق کا معنی یہ ہے کہ باری تعالیٰ یہ معنی استعمال کر کے در حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں کہ محبوب میں نے آپ کو سب جہانوں کے لیے اس شان کے ساتھ رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ تیرے آنے کی وجہ سے محبوب تو نے کائنات کے ہر شخص کو، ہر فرد کو میری رحمت کا مستحق بنا دیا ہے۔ فرمایا وہ خود استحقاق رکھتا تھا یا نہیں رکھتا تھا؟ اگر آپ نہ ہوتے تو ممکن ہے جو رحمت کا حقدار ہوتا اسے رحمت ملتی، جو رحمت کا حقدار ہوتا اسے رحمت نہ ملتی، مگر محبوب ہم نے آپ کو اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ کے آ جانے کی وجہ سے اب کائنات کا ہر فرد میری رحمت کا مستحق بن گیا ہے۔ خواہ اس کا استحقاق بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، وہ حقدار تھا یا نہیں تھا، بس تیرا آنا تھا کہ تیری وجہ سے کائنات کا ہر فرد میری رحمت کا مستحق بن گیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے صرف انسانوں کے لیے یہ آپ رحمت نہیں ہے، بلکہ انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، ہواؤں کے لیے، فضاؤں کے لیے، شجر کے لیے، حجر کے لیے، چرند کے لیے، پرند کے لیے، ملائکہ کے لیے، رسل کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے، میں بتا رہا ہوں کہ کائنات کے ذرے ذرے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی وجہ سے ان کو رحمت کا مستحق ٹھہرا دیا۔ فرمایا محبوب تو نے کائنات کے ہر فرد کو میری رحمت کا حقدار بنا دیا ہے۔ یہ تیری آمد تھی، تیری شان کا یہ عالم یہ ہے کہ تیری وجہ سے ہر کوئی میری رحمت کا مستحق بن گیا۔ آپ کبھی چشمے تصور میں لائے نا کہ آپ طائف کی وادی میں گئے، جیسے میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ کافروں کے لیے بھی رحمت، پچھلی بار نشست میں بھی میں نے ایک پہلو بیان کیا تھا، آج ایک دوسرا بیان کرتا۔ ان بدبختوں نے آپ کا انکار کیا،
اوباش قسم کے نوجوانوں کو پیچھے لگا دیا جنہوں نے پتھر مار مار کر آپ کے جسم اقدس کو بھی لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے خود اپنے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو ان بدبختوں نے بڑی تکلیف دی ہے، محبوب تو چاہے تو کیا یہ پتھر احد پہاڑ ان پر گرا کے ان کو نیست و نابود نہ کر دیا جائے؟ اگر قربان جائیں آقا کی شان رحمت پر، آقا نے ایک ہی عرض کی کہ مولا تو نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، زحمت بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ کافروں کے لیے بھی رحمت، جو عذاب کے مستحق ٹھہر چکے تھے ان کو بھی آپ کے وجود نے اللہ کے عذاب سے بچا لیا، حتیٰ کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ ایسے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو قیامت والے دن ان کے لیے فیصلہ ہو جائے گا جہنم میں چلے جائیں، وہ جہنم میں چلے جائیں گے اور میرے آقا ان کو بھی جہنم سے نکال نکال کر جنت میں لے جائیں گے۔ ایسا رحمت آپ کو بنا کر بھیجا ہے، ہر کسی کو رحمت کا حقدار بنا دیا۔ سیاہ ستہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، مختلف جگہوں پر تھوڑی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ احادیث آئے ہیں، میں صرف آقا کی اس شان رحمت کا ایک پہلو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے کیسے کیسے سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ قیامت والے دن آپ کی رحمت کا ایک منظر ہوگا۔ قیامت والے دن جب فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس سے پیچھے ایک الگ بڑا طویل مضمون ہے، میں اس کو اس وقت چھوڑ کر صرف اس پہلو پر لانا چاہ رہا ہوں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں آؤں گا اور اللہ کی بارگاہ کے سامنے سربسجود ہو جاؤں گا، اور جیسے ہی سجدے میں جاؤں گا تو باری تعالیٰ بڑے محبت بھرے انداز سے مجھے سجدے سے اٹھائیں گے، اور ہر راوی نے ہر بار جہاں بھی اس حدیث کو روایت کیا یہ کلمات ہر بار نقل کیا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، سجدے میں گرے ہوں گے نا تو ایک محبت بھرا انداز ہوگا۔ حضور شیخ الاسلام جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں جب ہمارے آقا سجدے میں ہوں گے تو باری تعالیٰ فرمائیں گے محبوب ذرا بکھڑا تو دکھا، کل تسمع لک، محبوب ذرا لب تو ہلا، تمہیں سننے کو دل چاہتا ہے، سل توتا، محبوب مانگ آج تیری جھولیاں بھر دی جائیں گی، عطا کیا جائے گا، وشفا تشفا، محبوب شفاعت تو کر قبول کی جائے گی، تیرے لب ہلنے کی دیر ہے ہم چھوڑ دیں گے اس کو۔ میرے آقا سجدے سے سر اٹھائیں گے۔ اب یہ آقا کی شان رحمت ہے، لوگ جہنم میں جا چکے ہیں، فیصلہ ہو چکا ہے، اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں گئے، آقا عرض کریں گے مولا کچھ گناہ گار ہیں جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو گیا ہے مگر چاہتا ہوں جنت میں چلے جائیں، یہ آقا کی شان رحمت ہوگی۔ تو باری تعالیٰ اپنے محبوب کو فرمائیں گے، ایک لمٹ مقرر کر دی جائے گی، محبوب جا، جن کے دل میں اس حد تک بھی ایمان ہے نا، جا اور ان کو اپنی موجودگی میں اپنے ہاتھوں سے نکال نکال کر جنت میں بھیجا۔ الغرض مختصر کرتے ہوئے تیسرے سجدے تک باری تعالیٰ اتنا اذن بھی دے دیں گے کہ محبوب جا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی کم یا اس سے بھی کم، تین اضافتیں بھی ہو جائیں گی کہ اس حد تک بھی ایمان ہے، محبوب جا ان کو بھی نکال کر جنت میں بھیجا۔ قربان جائیں آقا کی اس شان رحمت پر کہ آقا جہنم سے نکال نکال کے بھی جنت میں لے کے جا رہے ہیں۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اخرجہم، جس کا مطلب ہے محبوب خود جا اور تو خود ان کو جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا۔ اور چوتھے سجدے کے بعد تو یہاں تک بھی اذن مل جائے گا، جب چوتھی مرتبہ ان کو نکال کے آ کے پھر سجدے میں گریں گے، باری تعالیٰ اسی محبت بھرے انداز میں محبوب کو سجدے سے اٹھائیں گے، ارفع راسک کل تسمع لک سل توتا وشفا تشفا، پھر پوچھیں گے محبوب اب کیا چاہتا ہے؟ آقا پھر عرض کریں گے مولا تو نے بڑی کھلی چھٹی دے دی مگر یہ بھی تو ایک حد ہی تھی، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم، چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو باری تعالیٰ اپنی عظمت کی، کبریائی کی، جلالت کی قسم کھا کر فرمائے گا محبوب جا، تیری خاطر جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا اس کو بھی آج جنت میں بھیج دے۔ یہاں تک بھی آقا کی شان رحمت کا اظہار ہوگا۔ اور یہاں لطف کی بات، جو ایک بات بتا رہا ہوں جس پر حضور شیخ الاسلام نے تبصرہ کیا، کمنٹ کیا، آپ نے اپنے خطابات میں اس کو ہائی لائٹ کیا، فرمایا دیکھیں نا جب آقا نے شفاعت کر دی، اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیتے ہیں، تو اس کے دو طریقے اور بھی ہو سکتے تھے کہ باری تعالیٰ ڈائریکٹ ہی حکم دے دیتے کہ میرے محبوب نے شفاعت کر دیا، فلاں فلاں نکلو جہنم سے نکل کر جنت میں چلے جاؤ، ایسا بھی نہیں ہوگا۔
یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی کہ میرے محبوب نے شفاعت کر دی ہے، جاؤ جن کے دلوں میں اتنا ایمان ہے ان کو نکال کر جہنم سے جنت میں بھیج دو۔ یوں بھی نہیں ہوگا، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے، یہ جو میں بتا رہا ہوں اخرجہم، اس کا معنی ہے محبوب تو خود جا اور اپنی موجودگی میں ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا۔ تو اس کی کیا حکمت تھی؟ خود آقا کو کیوں بھیجا؟ باری تعالیٰ در حقیقت بتانا چاہ رہے ہیں کہ محبوب اگر ان کو ایسے ہی براہ راست بخش دیا، جہنم سے نکل کر ان کو جنت میں جانے کی اجازت دے دی، میں نے فرما دیا یا کسی فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی، تو ممکن ہے کوئی من چلا جنت میں جا کر یہ کہے کہ بھئی جہنم سے جنت میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے گناہوں کی سزا پوری ہو گئی تھی تو اللہ نے مجھے چھوڑ دیا، اللہ کو ویسے ہی ترس آ گیا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ باری تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ محبوب ہم نے تو بخشا ہے تیری خاطر، اور وہ وہاں جا کر کوئی اور باتیں کرتے پھرے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ محبوب تو خود جا، اپنے ہاتھوں سے نکال تاکہ انہیں پتہ چلے کہ بخشش ملتی ہے، جہنم سے رہائی ملتی ہے تو مصطفیٰ کی رحمت کے صدقے سے ملتی ہے۔ تو آقا قیامت والے دن بھی اپنی شان رحمت کا یوں بھی اظہار کریں گے کہ خود نکال کے لے کے جائیں گے۔ حتیٰ کہ یہاں تک بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ آقا کی اگلی شان رحمت ہوگی۔ اب جہنم سے نکل کر جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے نا، تو حدیث مبارکہ میں لکھا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بھی ان کو جہنمی کہہ کے پکارا جائے گا کہ یہ وہ ہیں جو جہنم سے نکل کر آئے ہیں۔ ان کی جلد جل چکی ہوگی، وہ جلنے کے آثار بتائیں گے یہ جہنم سے نکل کر آئے ہیں، وہ بھی ایک شرمساری ہوگی۔ آقا کی اگلی شان رحمت پھر سامنے آئے گی، اس کا ظہور ہوگا، اور آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے مولا جہاں اتنا کرم کر دیا ہے اب ان کا نام بھی جہنمیین یہ بھی ختم کر دے، مولا اب ان کی جلد کو بھی درست کر دے۔ میں آقا کی شان رحمت کے مختلف گوشے پہلو بتا رہا ہوں کہ آقا کی رحمت کیا کیا ہو، کیسے کیسے آقا سب کے لیے رحمت ہیں، اور کیسا مجسم رحمت بنا کر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیجا ہے کہ کملی والے آقا جب سے بارز وجود میں آ گئے سمجھے جہانوں کے لیے رحمت بن گئے، اور جہان بعد میں بنے، کملی والے آقا کو اللہ رب العزت نے پہلے تخلیق کیا۔ ایک اور بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے، صحاح ستہ میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں، اور آپ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے مشاورت کی، مجھ سے مشورہ کیا، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ بھی ایک آقا کی شان رحمت ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت مجھ سے مشاورت کرے گا، پوچھے گا کہ محبوب بتا تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا فیصلہ کیا جائے؟ تو کہتے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جو تیری مرضی ویسے ہی تو سلوک کر، لیکن اللہ پھر محبتاً ارشاد فرمائے گا محبوب نہیں تو بتا تیری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ کہتے میں نے پھر عرض کی کہ مولا جیسے تو چاہے ویسے ہی تو میری امت کے ساتھ سلوک کر۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اچھا محبوب تیری امت کے ساتھ یوں کرتے ہیں کہ ان میں سے 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیج دیں گے۔ یہ آقا کی شان رحمت ہے، امت کو بخشوانے کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، بس اتنی بات جو سنی تو جیسے ایک بندہ بے چین ہو جاتا ہے نا، تو فوراً عرض کرنے لگے آقا بس آپ نے آگے سے کچھ نہ کہا۔ اور ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جیسے ہاتھ پکڑتا ہے نا، عمر چپ کر سن تو صحیح آگے آقا کیا فرماتے ہیں۔ کہتے میں نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا یہ 70,000 تھوڑے ہیں، ان میں اور اضافہ فرما۔ تو اللہ رب العزت نے اگلا کرم یہ فرمایا، اور فرمایا کہ اچھا محبوب تیری خاطر پہلے تو 70,000 جانے تھے، اب ان 70,000 میں سے ہر 1,000 کے ساتھ 70,000 پھر بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں۔ عمر فاروق پھر جلد بازی میں جیسے بندہ بات کرتا ہے، یہ سن کے عرض کرنے لگے آقا یہ بھی تھوڑے ہیں، آپ نے آگے اور کچھ نہیں فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر پھر ان کو پکڑ کے کہتے ہیں عمر سنو تو صحیح آگے آقا کیا فرماتے ہیں، ابھی بات تو ختم نہیں ہوئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں میں نے پھر عرض کی کہ مولا یہ بھی تھوڑے ہیں، ان میں اور اضافہ فرما۔ تو باری تعالیٰ نے پھر آگے سے ارشاد فرمایا کہ اچھا محبوب تیری اس شفاعت پر
پہلے تو 1,000 کے ساتھ 70,000 جانے تھے، اب وہ جو 70,000 پہلے بلا حساب و کتاب جنت جائیں گے، فرمایا 1,000 کے ساتھ نہیں، اب ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 کو بلا حساب و کتاب جنت میں بھیجو۔ یہ آقا کی شان رحمت کے مختلف گوشے ہیں، پہلو ہیں جو بتا رہا ہوں کہ آقا کہاں کہاں اپنی رحمت کا اظہار فرمائیں گے، اور ان کی رحمت کے صدقے اللہ کتنا کتنا کرم فرمائے گا۔ اور بعض جگہوں پر 70,000 کی بات بھی نہیں ہے، 7 لاکھ کی بات بھی آتی ہے کہ سب کے ساتھ بھیجا جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ جو پھر ایک بندے کے ساتھ 70,000 جا رہے ہوں گے، وہ چین بنا لیں گے، ایک دوسرے کے ہاتھ آپس میں پکڑے ہوئے ہوں گے، اور آقا نے فرمایا کہ ان کا سب سے پہلا جو ہوگا، جو سب سے آگے جا رہا ہوگا، لیڈ کر رہا ہوگا، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے 70,000 کو پہلے اپنے سامنے جنت میں داخل نہ کر لے۔ یہی سلسلہ ہے اولیاء کا، جس کو ہم دوسرے لفظوں میں وہ بیعت کر کے سلسلے کا لفظ آگے استعمال کرتے ہیں۔ تو وہ اپنے مریدین کو یوں چین بنا کر، ہاتھ پکڑ کر اپنی موجودگی میں سپرویژن میں جنت میں لے کے جائیں گے، اور یہ سب صدقہ ہوگا کملی والے آقا کی رحمت کا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے یہ لام استعمال کر کے، ایک تو استحقاق کا معنی ہے کہ محبوب ویسے میری رحمت اسی کو ملتی جو رحمت کا مستحق ہوتا، مگر تجھے ہم نے اس شان کے ساتھ بھیجا ہے کہ بس تجھے بھیجنا تھا کہ محبوب تو نے کائنات کے ہر فرد کو میری رحمت کا مستحق بنا دیا ہے۔ اب کوئی حقدار تھا وہ بھی میری رحمت پر پل رہا ہے، اور کوئی حقدار نہیں تھا، تیری وجہ سے اسے بھی میری رحمت کی خیرات مل رہی ہے۔ اور لام کا یہ دوسرا لفظ ملکیت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب اس کو ملکیت کے معنوں میں لیتے ہیں تو قرآن پاک میں لام اس سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے بتایا 22 مختلف معنی ہیں جن میں یہ لام استعمال ہوتا ہے، مگر 2 یہاں پر صادر آتے ہیں۔ تو لام ملکیت کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے وہ مصارف زکوٰۃ والی آیت ہے نا، انما الصدقات للفقراء، یہ جو لام ہے ملکیت کے لیے ایک معنی یہ کیا جاتا ہے، جس پر بڑی مفسرین کے ہاں بحث چلتی ہے۔ تو لام ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ویل للمطففین، تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے گناہگاروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے۔ تو کے لیے کا معنی استعمال ہوتا ہے لام۔ تو لام ملکیت کے لیے جب استعمال ہوتا ہے، اور یہاں جب اس آیت کریمہ میں دیکھیں گے باری تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو جب اس کو ملکیت کے معنی میں لیں گے تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو ایسا سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ کے جانے کی وجہ سے آپ نے میری رحمت کو کائنات کے ہر فرد کی ملک میں دے دیا، میری رحمت کا مالک بنا دیا ہے اسے۔ اور جب کوئی چیز کسی کی ملکیت میں آ جاتی ہے نا تو اسے ایک طرح کا تحفظ مل جاتا ہے۔ دیکھیں نا، جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت تقاضا ہوتا ہے عورت کی طرف سے کہ حق مہر ہونا چاہیے، وہ حق مہر کی مالک بن جاتی ہے۔ ابھی مکان میرے نام لگا دو، اتنا زیور لکھ دو، یہ لکھ دو، وہ ایک تحفظ کا فائدہ دیتا ہے ملکیت جو ہے۔ انسان کی ملک میں کوئی چیز آ جائے، اس کی ملکیت میں کوئی چیز آ جائے تو آنے کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا سیکیور فیل کرتا ہے، تحفظ فیل کرتا ہے، پروٹیکشن اس کو مل جاتی ہے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ محبوب آپ کو اس شان کے ساتھ ہم نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ آپ نے جا کر میری رحمت کو کائنات کے ہر فرد کی ملکیت میں دے دیا ہے، مالک بنا دیا ہے اسے، جس کی وجہ سے ایک اس کو احساس تحفظ مل گیا ہے کہ ہر جگہ ان کو خبر ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر کہیں گرفت بھی ہو گئی تو کوئی کالی زلفوں والا وہ بھی ہے جو پھر بھی چھڑا کے لے جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ آقا پیدا ہوئے اس وقت بھی امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، جوان ہوئے تو کبھی غاروں میں جا کر، پہاڑوں میں جا کر امت کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو جس امت کو ایسا رحیم آقا مل جائے، شفیق آقا مل جائے، تو ان کو ایک تحفظ کا جو حق ہے وہ کیسے نہیں مل جائے گا؟ احساس تحفظ ان کو کیوں نہیں ملے گا؟ حتیٰ کہ قبر میں جائیں گے
تو قربان جائیں یہ کس طرح اللہ رب العزت نے احساس تحفظ بندوں کو عطا کر دیا ہے۔ محبوب جب قبر کی چار دیواری میں تیرے امتی تنہا ہوں گے تو محبوب وہاں بھی تو ان کے سامنے ہوگا اور تجھے دیکھ کر ان کے قدم ڈگمگا نہیں پائیں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ کوئی بات نہیں، فرشتے پوچھنے والے ہیں تو کملی والے آقا بچانے والے بھی موجود ہیں۔ اس طرح رحمت کو ملک میں دے دیا ہے کہ ان کو احساس تحفظ مل گیا ہے۔ اور قیامت والے دن کیسا احساس تحفظ ہوگا کہ جب فیصلے ہو رہے ہوں گے تو ایک حدیث مبارکہ میں یوں بھی ہے کہ کمری والے آقا مقام محمود پر فائز یوں ہوں گے کہ اللہ اپنی داہنی جانب کرسی پر اپنے محبوب کو بٹھائے گا۔ جہاں نفسہ نفسی کا عالم ہوگا وہاں آقا کو تک تک کر ہر کوئی اپنے آپ کو سیکیور بھی فیل کر رہا ہوگا کہ کوئی بات نہیں، اگر ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں تو ہمارے آقا جلوہ افروز ہیں جو امید ہے ہمیں چھڑا کے لے جائیں گے۔ احساس تحفظ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھیج کر عطا کر دیا۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحمت کے مختلف اسپیکٹ ہیں جو میں بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو سراپا رحمت بنا کر کائنات کے ہر فرد کو رحمت کا مستحق بھی بنا دیا کہ محبوب ایسا نہیں ہے کہ جو حقدار تھا وہی رحمت پا رہا ہے، جو حقدار نہیں تھا اسے نہیں مل رہی۔ بس تیرے آنے کی وجہ سے کوئی حقدار تھا یا نہیں تھا، بس تو نے جا کر سب کو میری رحمت کا حقدار بنا دیا اور ایسا حقدار بنا دیا ہے کہ ان کو میری رحمت کا مالک بنا دیا ہے۔ رحمت ان کی ملک میں دے دی ہے، جس وجہ سے ان کو ایک سیکیورٹی مل گئی ہے، پروٹیکشن مل گئی ہے، احساس تحفظ مل گیا ہے۔ جہاں مشکل مرحلے آئیں گے، دیکھیں نا آقا مقام محمود پر ہوں گے وہاں بھی ہوں گے، پل صراط پر وہاں بھی آقا کھڑے ہوں گے، حوض کوثر بھی آقا اپنے غلاموں کو جام بھر بھر کے پلا رہے ہوں۔ تو ہر جگہ پر جہاں جہاں مشکل مرحلہ آئے گا میرے آقا جب سامنے ہوئیں گے تو دیکھ کر ہر امتی کو ایک احساس تحفظ مل رہا ہوگا۔ تو لام کا ایک معنی یہ بھی تھا کہ محبوب تو نے جا کر میری رحمت کو لوگوں کی ملک میں دے دیا، جس وجہ سے ان کو ایک احساس تحفظ بھی مل گیا، پروٹیکشن مل گیا۔ تو یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی مختلف شانیں ہیں۔ ضرورت ثمر کی ہے کہ ہم اس رحمت کو پانے کے حقدار بن جائیں، اور حقدار تبھی بنیں گے کہ آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالیں، اور آقا جو ہمارے لیے دین، دستور حیات، ضابطۂ حیات لے کر آئے اس ضابطۂ حیات کو اپنائیں، آقا کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگیں، اور آقا کی محبت، عشق اور ادب کے ایسے چراغ اپنے سینوں میں روشن کریں کہ پھر ہم واقعتاً کملی والے آقا کی رحمت کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی کے حقدار بن جائیں اور آخرت میں بھی کامیابی ہمارا مقدر بن جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالیٰ صحیح معنوں میں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادوں کو سمجھ کر ان کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔